بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ ایام مخصوصہ کے اندر آیا میں آخری دو صورتوں کی تلاوت رات سوتے وقت یا آیت الکرسی یا کچھ اور آیات مبارکہ جو میرے معمول کے اندر تھیں، کیا میں ان کی ان حالات کے اندر تلاوت کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں. جو ورد سکھایا گیا نا کہ سوتے وقت یہ پڑھو، بے شک قرآن آیات ہوں یا صورتیں اس نیت سے پڑھ سکیں. ہاں، اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے آج قرآن شریف پڑھنا ہے شروع سے آخر تک یہ کوئی حصہ، تو اس کو کئی علماء منع کرتے ہیں، مگر صحیح بات وہ اس میں بھی یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع نہیں ہے. بے شک وہ سارا پڑھتی ہے، صرف چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا. ویسے اگر زبانی یاد ہے یا کسی لکڑی سے وہ ورق اٹھتی جائے پڑھ سکتی. جنبی نہیں پڑھ سکتا، جس کو غسل کی حاجت ہے نا، وہ شخص زبان سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. بسم اللہ وغیرہ جو یہ قرآن نہیں شمار ہوتی، وہ برکت کے لیے پڑھتا، وہ تو ہر موقع پر ہم پڑھتے ہیں نا، وہ الگ ہے. یا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ میں قرآن پڑھنے لگاؤں جب تک غسل نہ کرے. اور فرق بھی بہت عمدہ اچھا کیا امام ابن قیم نے کہ کیوں امام مالک نے کہا کہ حیض عورت کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، حیض عورت جو ہے اس کا ایک تو بے بسی ہے، اس کی بیماری تبھی ہے 4-5 دن رہے گی. اگر آپ حافظہ کو روک دیں یا اس کو بیچاری بھول ہی جائے گی. مگر جنبی کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں اٹھ کر غسل کرتے؟ اس نے تو خام خواہ اپنے آپ کو محروم کر کے اٹھے نہ لے. اس کی مجبوری جو اختیاری ہے وہ ہے بے بسی اس کی، اس کے لیے جائز. علام الموقعین میں بالکل واضح تفصیل سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حیض والی عورت اور جنم قرآن نہ پڑھے. یہ صحیح نہیں ہوئی. اگر صحیح ہوتی پھر تو فیصلہ کن تھی. یہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے عقل کے مطابق اور بالکل دین کے مطابق بات یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض میں بھی پڑھتی رہے اور جنبی نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کے بعد ہی پڑھے. چھونا کسی کے لیے بھی جائز. جو بے وضو ہے وہ چھوئے نا پاک ہونے کے بعد یا وضو کے بعد چھو، زبانی پڑھے. جزاکم اللہ.